السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان کی آمد ہے۔ ایسے موقع پر ہم دیکھتے ہیں مسلم امت مسلمہ کے ہر طبقے کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ائمہ مساجد کی کیا رمضان میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بیان کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد و ہدایت کو علماء سے اور ائمہ سے جوڑا۔ فرمایا اللہم ارشد الائمۃ واغفر للمؤذنین، اے اللہ اماموں کو تو ہدایت دے، رشد دے، سیدھا راستہ دکھا اور مؤذنین کی مغفرت فرما۔ امام صحیح ہو تو پورا معاشرہ صحیح ہوتا ہے، اگر امام بگڑ جائے تو سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، جیسا کہ سہل بن عبداللہ التستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ائمہ مساجد کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً ابو بکر کو امت کا نماز میں امام بنایا، تو ماشاءاللہ امت نے نمازوں کی امامت پر قیاس کرتے ہوئے بعد میں وقت کا امام بنایا، جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں۔ امام کی اپنی بڑی ذمہ داری ہے۔ امام کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ لہٰذا مسجد کے سارے منتظمین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دینی معاملات میں امام کی طرف رجوع ہوں، اور امام کی بھی کچھ اچھی صفات ہونی چاہیے۔ اسے شریعت کا علم ہو، نماز کے اوقات کا علم ہو، اس طریقے سے سحری کی ابتدا سحری کی ابتدا کب ہوتی ہے، اختتام کب ہوتا ہے سحری کا، افطار کی ابتدا کب ہوتی ہے، افطار کا افضل وقت کون سا ہوتا ہے، اذان کیسے دینا چاہیے۔ اور مساجد ماشاءاللہ چونکہ تربیت گاہیں ہیں، اور ماشاءاللہ عوام بھی رمضان میں مساجد کا رخ کرتی ہے۔ پہلے عشرے میں لوگ بہت آتے ہیں، دوسرے عشرے میں کم ہو جاتے ہیں، تیسرے عشرے میں دوبارہ پھر لوٹ جاتے ہیں۔ بہرحال رمضان رجوع اللہ کا مہینہ ہے، تو اماموں کو چاہیے، ائمہ کو چاہیے ممبر اور محراب سے ماشاءاللہ امت کی صحیح رہنمائی فرمائیں۔ ان کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ائمہ اپنی خدمت میں اخلاص پیدا کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عمل میں اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ کی دوسری ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد میں محبت کے ماحول کو برقرار رکھیں۔ جہاں چند لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں، ائمہ کو چاہیے کہ وہ مساجد میں آواز بلند کیے بغیر حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اللہ کے ادب کا خیال کرتے ہوئے، مساجد کی حرمت کا، اس کے تقدس کا لحاظ رکھتے ہوئے مسائل کو حل فرمائیں۔ اور عشاء کی اذان کب ہونا چاہیے؟ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ اذان کے وقت کو تھوڑا سا ٹالا جائے، یعنی افطار کرنے کے بعد تھوڑا وقت دیں اور پھر جو ہے عشاء کی اذان ہو، یہ بہت اچھا ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجد کے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ وہ دینی معاملات میں اماموں کی رائے کو ترجیح دیں، اس لیے کہ لکل فن رجال ولکل مقام مقال، دین ہوتا ہے، دین کا مزاج ہوتا ہے، اس کی کیا کیا باریکیاں ہوتی ہیں، لہٰذا اس کی طرف توجہ دیں۔ اور ائمہ کو چاہیے کہ وہ اپنے طرف سے کوئی نیا فتنہ پیدا نہ کریں۔ کوئی بھی چیز نافذ کرنا ہو تو قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، اور اپنے سے بڑے علماء کی طرف رجوع کریں۔ اور مساجد کے ذمہ دار جو ہوتے ہیں بھلی باتوں میں ان کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کے اوقات میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بھی ائمہ ذمہ داران مسجد کو رکھ کر جو ہے مکمل طور پر کر لیں۔ اور اسی طریقے سے مساجد کے ائمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نمازیں پڑھاتے ہوئے ذرا پبلک کا بھی خیال رکھیں۔ مثلاً مغرب کی نماز ہے، افطار کر کے جو ہے لوگ آتے رہتے ہیں، مطلب بھوجل رہتے طبیعت، لہٰذا نماز کو مختصر کریں، کبھی کبھی لمبی پڑھا سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے سورہ مرسلات پڑھی تھی، جیسا کہ ام الفضل رضی اللہ عنہ کہتی ہیں۔ اس طریقے سے نماز فجر بھی پڑھیں، لیکن دوسرے نمازوں کے مقابلے میں تھوڑا ہلکا کریں، اس لیے کہ حرم میں ہم نے دیکھا ماشاءاللہ، اس لیے کہ سحری کر کے طبیعت بوجھل رہتی ہے، لوگ سونے پر زیادہ تو ترجیح دیتے ہیں، لہٰذا اس طرح توجہ دیں۔
اور یہ درس وغیرہ کا جو معاملہ ہے عشاء کا فجر کا درس مختصر کریں، زیادہ طول نہ دیں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کسان تھے مطلب وہ کھیت میں کام کرتے تھے، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے لمبی نماز پڑھائی، تو اس موقع پر وہ اپنی نماز پڑھ کے پیچھے چلے گئے، بعد میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائی، تو آپ نے وہ آدمی کو ڈانٹنے بجائے آپ نے کہا یا معاذ افتان انت، اے معاذ کیا تم فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ لہٰذا امام کو فتنہ پیدا نہیں کرنا چاہیے، دلوں کو جوڑنا چاہیے، اور مسجد میں جہاں تک ہو سکے لڑنے لڑانے کا جو ماحول ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ساؤنڈ کے معاملے کو لے کر، مائک کے معاملے کو لے کر، اور خصوصاً رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دعا ہوتی ہے اس دعا کے مسئلے کو بھی لے کر لوگ جھگڑتے رہتے ہیں۔ اللہ کی خاطر صبر کرنے کا یہ مہینہ ہے، لہذا دعا 4-5 منٹ کی ہو تو بہتر ہے، تاخیراتوں میں کچھ لمبی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے چھوٹی دعا لمبی دعا کو لے کر بھی لوگ اختلاف کرتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ائمہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کی تربیت کے لیے بھی ماشاءاللہ اچھے انداز سے امت کی رہنمائی فرمائیں۔ ایک آدمی کو لکڑی دے کر کھڑا دیا جاتا ہے کہ آپ بچوں کو سنبھالیں، وہ خواہ مخواہ بچوں کو مارتے رہتا ہے، اور خواتین بھی بچوں کو لاتی ہیں، اس طریقے سے ان کو بھی اپنے بچوں کی رمضان میں صحیح تربیت کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ رمضان میں علماء کے لیے ہدایات ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سنجیدگی کو برقرار رکھیں، اپنے رعب و جلال رعب کو برقرار رکھیں، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو مکمل اور باقی رکھیں، اور وہ عوام کے سامنے چلر بھی نہ ہو جائیں۔ ایسے بہت اہم بات ہے کہ کبھی کبھی دیکھتے ہیں رمضان میں عوام کے ساتھ مل کر زیادہ باتیں کرنا، یہ نہیں، عالم جو مسجد کا امام ہوتا ہے اس کو علم و عمل کا پیکر مجسم ہونا چاہیے، علم وہ رمضان کے تقدس کا لحاظ رکھے، اس کو دیکھ کر لوگ رمضان کا احترام سیکھیں، مسجد کا احترام سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے علماء کو صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔